بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. محترم صدر اجلاس، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، بزرگوں، میرے اپنے نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس نصف روزہ اجلاس میں مجھے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ عنوان ہے نوجوانوں سے قرآن مجید کا خطاب. حاضرین گرامی، ایک مسلمان مخاطب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا. قرآن اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، نبی پہ اتارا ہے، اور نبی کو ذمہ داری دی ہے کہ آپ قرآن پڑھ کر سنائیں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو سننے والوں تک پہنچاتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. آپ کا پیغام عجم کے لوگوں کے لیے بھی ہے، عرب کے لوگوں کے لیے بھی ہے. آپ کا پیغام مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. آپ کا پیغام جوانوں کے لیے بھی ہے، بزرگوں کے لیے بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی رسول ہیں، اور جو رشتہ دار نہیں ہیں ان کے لیے بھی ہیں. وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، میں تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس کتاب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سنایا ہے، اس کا خطاب سب مسلمانوں سے، سب انسانوں سے، وہ جوان ہو کہ بوڑھا ہو، وہ مرد ہو کہ عورت ہو، وہ معاشرے کا مالدار ہو کہ کمزور طبقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ بہت بڑا سمجھدار ہو یا کم سمجھ انسان ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے وہ قرآن مجید کا مخاطب ہے. یہ پہلی بات ہم اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے. دوسری بات جو موضوع کی وضاحت کے لیے مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ یہ جو اللہ کے بندے ہیں یہ رسول کے مخاطب ہیں، اور رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن بھی سناتے ہیں، اپنی سنت بھی سناتے ہیں.
وہ رب کی کتاب کے بھی مخاطب ہیں، وہ سنت رسول کے بھی مخاطب ہیں۔ آج اگر ہم معاشرے کے کسی فرد سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے یہ خطاب کر رہے ہیں، تو اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ یہ صرف قرآن کا خطاب ہے۔ قرآن بھی اللہ کا خطاب ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت سے خطاب ہے، امت کے افراد سے خطاب ہے۔ بھائیو، نبی کا جو خطاب ہوتا ہے وہ چاہے قرآن کے الفاظ میں ہو یا احادیث کے الفاظ میں ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ہوتی ہے۔ ان دو بنیادی باتوں کو سمجھنے کے بعد پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کا خطاب کسی خاص طبقے سے نہیں، پورے سماج سے، پوری سوسائٹی سے، پوری دنیا سے، پوری بنی نوع انسان سے ہے۔ اور دوسری بات کہ خطاب صرف قرآن نہیں ہے، نبی کی سنت بھی خطاب ہے۔ میں اپنے موضوع کے اس خاص نقطے کی طرف آتا ہوں۔ مجھے عنوان دیا گیا ہے کہ قرآن کا نوجوانوں سے خطاب کیا ہے۔ بڑا محدود ہے، مجھے صرف نوجوانوں کو مخاطب کرنا ہے اور نوجوانوں کو بھی قرآن مجید کا خاص خطاب کیا ہے یہ بتانا ہے۔ ورنہ اگر نبی کی خطاب کی بات کریں، پورے معاشرے سے خطاب کی بات کریں، سارا دین، سارا اسلام، ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنی پڑیں گی۔ خطاب نوجوان سے ہے، وہ مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے۔ اور خطاب قرآن کا ہے کا مطلب یہ کہ قرآن مجید کے بعض وہ مسائل آپ کے سامنے رکھوں جو نوجوانوں سے خطاب کر کے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ میرا اپنا خاص دائرہ ہے، اسی دائرے میں رہ کر مجھے بات کرنی ہے، اس لیے کہ آدمی دائرے سے نکلے تو دوسرے مقررین کا آدھا موضوع خود سمیٹ لے جائے۔ میرے بھائیوں، میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سب سے پہلی بات اس موضوع کے سلسلے میں یہ یاد رکھیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر ہے۔ ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر کے اندر نقل کیا، حافظ ابن کثیر نے بھی نقل کیا کہ اذا سمعت اللہ یقول یا ایہا الذین آمنوا فأرعه سمعك فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تم سنو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو تم اپنے کان کو اس کے حوالے کر دو، اپنے آپ کو ہمت انگوش بنا لو، پوری طرح سے متوجہ ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا تو کوئی حکم ہوگا، کوئی خیر کی بات ہوگی جس کا حکم اللہ تعالیٰ تمہیں دینا چاہتے ہیں، یا پھر کوئی شر کی بات ہوگی، کوئی بری بات ہوگی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں روکنا چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اثر سے جو بات میرے اور آپ کے سامنے واضح ہوتی ہے، سب سے پہلی بات، سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ ایک نوجوان اگر یہ بات جاننا سمجھنا چاہتا ہے کہ قرآن مجھ سے کیا کہتا ہے، قرآن کا مجھ سے کیا خطاب ہے، قرآن مجھے کیا پیغام دینا چاہتا ہے، تو سیدھی سی دعوت یہ ہے کہ وہ تمام آیتیں تم پڑھتے چلے جاؤ جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، اے ایمان والو کہا ہے، اے ایمان لانے والو کہا ہے۔ جتنی آیتیں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ سے شروع کی ہیں، یہ سارے کے سارے تم لوگوں سے خطاب ہیں۔ میرے نوجوان بھائی، ابھی مجھ سے پہلے دو مقرروں نے آپ کے سامنے تقریر کی، میرے بعد آپ کے سامنے اور 3 مقرر انشاءاللہ تقریر کرنے والے ہیں۔ ان تمام لوگوں کا خطاب حقیقت میں اسی ایک اثر کی تفسیر ہے کہ قرآن مجید کی ہر وہ بات جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے، اے میرے نوجوان بھائی اور میری نوجوان بہن، تم یہ سمجھ لینا کہ تم سب سے پہلے اس کے مخاطب ہو، سب سے پہلا تمہیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج اگر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن مجید ایک نوجوان کو کیا پیغام دیتا ہے، قرآن مجید کا ایک نوجوان سے خطاب کیا ہے، تو جواب سیدھا ہوگا، سادہ ہوگا، آسان ہوگا، مختصر ہوگا کہ قرآن خود خطاب ہے۔ قرآن کے پورے قرآن کے تم مخاطب ہو، قرآن کا لفظ لفظ تمہارے لیے ہدایت ہے۔ ھدی للمتقین، ھدی للناس، یہ تمہارے لوگ تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے اچھا ہے، سب سے سچا ہے، سب سے سیدھا راستہ ہے۔ میرے بھائیوں، بنیادی یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ ایک نوجوان سے قرآن کا خطاب کیا ہے، تو قرآن کا پیغام یہ ہے کہ پورا قرآن تمہارے لیے اترا ہے۔
یہ تمہارے لیے سامان ہدایت ہے، یہ تمہارے لیے سامان توفیق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے ذریعے تمہیں ہدایت دیتے ہیں، اسی کے ذریعے تمہیں تمہاری جنت بتاتے ہیں، تمہاری جہنم بتاتے ہیں، تمہاری دنیا میں جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، تمہاری اپنی دنیا کے اندر خیر و شر کی تمیز دیتے ہیں، تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہیں نفع کہاں سے ملے گا، تمہیں نقصان کہاں سے ہوگا۔ یہ ساری باتیں اسی کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں دینے والے۔ اس لیے اگر قرآن کا خطاب کیا ہے یہ جاننا چاہتے ہو تو قرآن کو پڑھنا سیکھو، قرآن کو پڑھنا سیکھو، اس کے معنی و مطلب پہ غور کرنا سیکھو۔ جتنا تم سمجھو گے قرآن کے خطاب کو اتنا تم نے سمجھا، قرآن کے معنی و مطلب کو تم نے اسی قدر سمجھا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، آج کے اس آدھے گھنٹے کے خطاب میں یہ تو میرے بس کی بات نہیں اور نہ ہی کسی اور کے بس کی بات ہے کہ قرآن مجید کے مکمل پیغام کو ایک نوجوان کے سامنے رکھ دے، لیکن میں نے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، معاشرے کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے 4 بنیادی پیغام قرآن مجید کی آیتوں سے منتخب کیے ہیں جو نوجوانوں کے لیے خاص خطاب ہے قرآن مجید کا۔ 4 بنیادی پیغام ہیں جو اس معاشرے کے نوجوان لڑکے اور لڑکی کے لیے قرآن مجید کے الفاظ اور قرآن مجید کی جو آیات ہیں انہی کی روشنی میں ان 4 پیغامات کو میں نے منتخب کیا ہے۔ 4 باتیں آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن یہ 4 باتیں اپنے اندر بہت سے پیغامات کو سمیٹے ہوئے، بہت سے خطابات اپنے اندر سمیٹے ہوئے۔ اس لیے میرے بھائیو، ان 4 باتوں کو ہی کم از کم ہم سمجھ لیں اور یہاں سے طے کر کے جائیں کہ ہم اپنے آپ کو اس کا مخاطب سمجھیں گے اور اپنے آپ کو اس کا مصداق بنانے کی کوشش کریں گے۔ یقین مانے میری اور آپ کی زندگی میں قرآن سے رشتہ خود بخود مضبوط ہونے لگے گا۔ بھائیو، 4 پیغام آپ کے سامنے رکھنے۔ سب سے پہلا پیغام جو آج کے معاشرے کے نوجوان کے لیے قرآن دیتا ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان اس حقیقت کو سمجھے کہ نوجوان کی جوانی اس کی اپنی نہیں ہے، وہ رب کی ہے۔ نوجوان کی جوانی اس کی اپنی نہیں ہے، وہ رب کی جوانی ہے، رب کی دی ہوئی جوانی ہے۔ انسان اپنی جوانی کا مالک نہیں ہے، انسان اپنی جوانی میں خود مختار نہیں ہے، یہ اس کی خود مختاری کا دور یا اس کی خود اختیاری کا دور نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی جوانی ہے۔ آج کے نوجوان کو یہ سبق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، آپ قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر دیکھیں۔ سورہ روم کی اس آیت میں جو آیت کریمہ میں نے حمد و صلات کے بعد آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا۔ تمہاری حیثیت کیا تھی؟ ایک حقیر سا نطفہ، ماں کے پیٹ میں ایک عاجز اور کمتر مخلوق، اور پیدا ہونے کے بعد اتنے کمزور کہ نہ تم ہل چل سکتے ہو، نہ پھر سکتے ہو، نہ تم اپنی مرضی سے پوری طریقے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہو۔ رب نے تمہیں کمزور پیدا کیا، کمزوری سے پیدا کیا، کمزور پیدا کیا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، تمہاری اس کمزوری کے بعد اگر تمہیں جوانی ملی ہے، تمہاری کمزوری کے بعد اگر تمہیں توانائی ملی ہے، اگر تمہاری اپنی کمزوری کے بعد تمہیں قوت ملی ہے، تمہارے اندر اعضاء کے اندر وہ جوش، وہ جذبہ، وہ ولولہ نظر آتا ہے، تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ جوانی میری ہے، یہ قوت میری ہے، یہ طاقت میری ہے، یہ توانائی میری ہے، میں کسی کے سامنے کیوں جھکوں، میں کسی کی بات کیوں سنوں۔ رب بتاتا ہے کہ یہ جوانی تیری اپنی نہیں، یہ رب کی دی ہوئی جوانی ہے، یہ رب کا احسان ہے کہ اس نے تجھے جوانی عطا کی ہے۔ میرے بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے بارہا سنی، سنن ترمذی کی وہ روایت کہ 5 باتوں کے متعلق آدمی کو اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ جب تک اللہ کے پاس جواب نہیں دے لیتا وہ وہاں سے ہٹ نہیں سکتا، اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا۔ ان 5 باتوں میں سے ایک بات، وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، اسے اپنی جوانی کے بارے میں بھی جواب دہی کرنی پڑے گی کہ اس نے اپنی جوانی کو کیسے بتایا، کیسے چلایا، کیسے اس نے اپنی جوانی گزاری ہے۔ میرے بھائیو، جوانی اگر میری ہوتی میں کسی کا جواب دینا ہوتا، جوانی اگر آپ کی ہوتی آپ کو کسی کو حساب دینے کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن یہ جوانی رب کی دی ہوئی ہے، رب کے سامنے اس کے پل پل کا حساب دینا ہے۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، آج کے نوجوان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، یہ بات یاد رکھو،
ایک نوجوان کی یہ سوچ آج اس مادہ پرست دنیا نے بنائی ہوئی ہے. آج اس مغربی تہذیب کے زیر اثر جو معاشرہ پرورش پا رہا ہے، اس نے یہ نوجوان کو ذہن دیا ہے کہ جوانی آزادی کا دور ہے، جوانی آزادی کی ابتدا ہے، جوانی آزادی کی شروعات ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی آیت کریمہ پیغام دیتی ہے کہ یاد رکھو جوانی تمہاری غلامی کی ابتدا ہے، جوانی تمہاری غلامی کی ابتدا ہے. تم آزاد نہیں ہو، تم اپنے کسی معاملے میں آزاد نہیں. تم رب کے غلام تھے، غلام ہو، غلام ہی رہو گے. اللہ تعالیٰ کی غلامی ہی تمہاری زندگی کا کمال ہے. تم با کمال اس وقت ہو جب اچھے غلام بن کے دکھاؤ. تم اچھے بندے اسی وقت ہو جب اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنے کا سلیقہ تمہاری زندگی کے اندر آ جائے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. 1 ارب کی غلامی کرنے والے بن جاؤ، پھر تمہیں دنیا کی ساری غلامیوں سے آزادی مل جائے گی. میرے بھائیو، آج کے نوجوان سے قرآن کا سب سے پہلا پیغام یا سب سے پہلا خطاب یہی ہے کہ نوجوان اس حقیقت کو سمجھے، اس حقیقت کو یاد کر لے، اس حقیقت کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے کہ یہ جوانی میری نہیں، وہ رب کی دی ہوئی ہے، اس کی مرضی کے مطابق مجھے گزارنی ہے. آپ ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، کمپنی کا مالک پیسہ دیتا ہے، آپ کو پتا ہے مجھے واپس لوٹ کے حساب دینا ہے، من مانے انداز میں آپ خرچ نہیں کرتے. آپ کو اگر کوئی کمپنی کسی چیز کا ذمہ دار بناتی ہے، پائی کا حساب رکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو پلٹ کر حساب دینا ہے. یہ دنیا کا حساب بڑا چھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ کا حساب بڑا خطرناک ہے. من نوقش الحساب فقد عذب، جس کا دقیق حساب لیا گیا وہ آدمی تو پھر تو تباہ و برباد ہوا. میرے بھائیو، سب سے پہلا پیغام آج کے نوجوان کی سوچ، اسی سوچ کی تبدیلی کی ضرورت ہے. یہ سارے مسائل، ساری خرابیاں ختم ہو سکتی ہیں صرف سوچ کی اس ایک غلطی کی اصلاح کر لی جائے کہ جوانی آزادی نہیں، جوانی غلامی ہے. جوانی ہماری نہیں، جوانی رب کی دی ہوئی ہے. جوانی منمانی کا دور نہیں، جوانی من چاہی زندگی گزارنے کا دور نہیں، جوانی رب چاہی زندگی گزارنے کا نام ہے. اور کمال یہی ہے، یہ کوئی مجبوری کی بات نہیں، یہ کمال ہے کہ میری اور آپ کی جوانی رب کی بندگی میں گزر جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے خوش نصیب اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے جگہ پائیں گے قیامت کے دن. اس دن جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی غلامی میں، اللہ کی بندگی میں گزاری ہوگی. سبحان اللہ، تیرا کمال تیری بندگی میں ہے، تیرا کمال تیری غلامی میں ہے. یہ آزادی کا تصور، یہ اپنی قوتوں کے بل پہ ناز اترانا، اپنے آپ کو کے اندر ناز محسوس کرنے کا انداز چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کے غلام بننا سیکھو. یہ پہلا پیغام، پہلا خطاب ہے جو قرآن مجید کی آیت کریمہ کی روشنی میں آج کے نوجوان کو ملتا ہے. میرے بھائیوں، یہ پہلا پیغام. دوسری بات جو آپ کے سامنے مجھے رکھنی ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے. ان نوجوانوں میں سے نوجوانوں کی ایک جماعت اصحاب کہف کی. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کی ایک جماعت کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. نوجوانوں کی ایک جماعت تھی. نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لن ندعو من دونه إلها لن ندعو من دونه إلها. یہ سبق آج کے نوجوان کو یاد کرنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. وقت نہیں کہ میں اصحاب کہف کا واقعہ بتاؤں، واقعہ آپ سورہ کہف میں جا کر پڑھ لیں، لیکن جو واقعہ سے پیغام ملتا ہے میں اس پیغام کی بات کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نوجوانوں کی جماعت کا تذکرہ کر کے امت کے سامنے مثال رکھی ہے کہ مثالی جوانی ایسے نوجوانوں کی ہوتی ہے. آئیڈیل اگر ہوتے ہیں، یہ نوجوان آئیڈیل ہوتے ہیں. ایک مسلمان کو یہ پیغام ہے کہ دیکھو، تم اگر کسی کے نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہو، تم اپنے جیسے نوجوان سے متاثر ہونا چاہتے ہو، تو پھر دیکھو تمہارے لیے آئیڈیل یہ نوجوان ہیں. ان نوجوانوں کا کمال کیا تھا؟ یہ رب کی توحید کے علم بردار تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے جینے مرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پیغام پہنچانے والے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو معاشرے کی مخالفت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی تبلیغ کر رہے تھے. آج کے نوجوان کو جو دوسرا بڑا پیغام میں قرآن کے حوالے سے دینا چاہتا ہوں، میرے نوجوان بھائی، توحید کے مبلغ بن جاؤ، توحید کے مبلغ بن جاؤ. یہ قرآن کا تمہیں پیغام ہے.
میرے بھائیوں، میں آج آپ کو یہ بات اس لیے سنانا چاہتا ہوں، یقین مانیں توحید ہم جانتے ہیں اور شاید کہیں نہ کہیں مانتے ہیں، لیکن میری اس بات سے آپ اتفاق شاید کریں نہ کریں تو آپ کو کرنا پڑے گا اگر حالات کا جائزہ لیں۔ آج ہمارے معاشرے میں توحید کی دعوت کم ہوتی جا رہی ہے، توحید کے ہم مبلغ نہیں رہے۔ اگر ہم توحید کے مبلغ ہوتے پھر یہ مزارات اتنی کثرت کے ساتھ میری اور آپ کی گلی کوچوں میں کیسے ہو سکتے؟ میرے اور آپ کے خاندان میں غیر اللہ سے رشتہ جوڑنے والوں کی اتنی کثرت کیسے ہو جاتی؟ سبحان اللہ۔ ایک نبی نے پورے جزیرے کو 23 سال کے اندر بدل کے رکھ دیا۔ شرک ہی شرک تھا، توحید ہی توحید ہو کر رہ گئی، زندگیاں بیت گئی، ایک گھر کو ہم موحد نہ بنا سکے۔ میرے بھائیوں، میرے اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج یقیناً ہماری توجہ بہت سارے مسائل کی طرف ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں امت کی تعلیمی صورتحال بہت خراب ہے، تعلیمی معیار کو اوپر اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یقیناً ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایک سوسائٹی سماج کی حیثیت سے مسلم سماج کے اندر ہزار خرابیاں ہیں، یقیناً ہے اصلاح کی ضرورت ہے۔ لوگ ہزار مسائل پہ بات کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اور خاص طور پہ مسلک اہل حدیث کے نوجوانوں، یاد رکھو رب کی توحید سے ہماری دعوت کی ابتدا ہوتی ہے، مگر افسوس اس کا ہے کہ آج ہمارے جو اسلامک سینٹرز ہیں، یہ ہماری جمعیت و جماعت ہے، یہ ہماری اپنی مسجدیں ہیں، یہ ہمارے اپنے دعات و مبلغین ہیں۔ یہ بات پورے جائزے کے بعد میں کہہ رہا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، توحید کی دعوت کی طرف ہماری توجہ گھٹتی جا رہی، کم ہوتی جا رہی ہے۔ دنیا کے سارے مسائل کے لیے دوسری جماعتیں بھی کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن توحید کی دعوت ایک ایسی دعوت ہے جو صرف اس مسلک کے لوگ دیا کرتے ہیں، یہیں سے توحید کا پیغام اٹھتا ہے۔ لیکن دوسروں کی طرح ہم بھی دوسرے مسائل میں الجھ کر توحید کی دعوت سے غافل ہونے لگے تو بتاؤ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنے کے لیے کھڑا کون ہوگا؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ میرے بھائیو، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں دوسرا پیغام آج کے نوجوان بھائی، آج کی نوجوان بہن کو میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ قرآن تمہیں یہ پیغام دیتا ہے کہ توحید کو اپنی زندگی بناؤ۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے یقیناً میری نماز، ونسکی میری عبادتیں یا میری قربانی، ومحیای ومماتی میری زندگی اور موت، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میرے بھائیو، یہ دوسرا پیغام ہے کہ توحید کی دعوت کو ہمارے معاشرے میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، سعودی عرب کا یہ واقعہ بہت اہل علم سناتے ہیں کہ کتاب التوحید، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب التوحید، ختم کی پوری کتاب جس میں توحید اور شرک کے مسائل بیان ہوئے۔ بیان کرنے کے بعد استاد محترم نے اپنے شاگردوں کے سامنے امتحان لینے کے لیے، جائزہ لینے کے لیے ایک طریقہ اپنایا۔ طریقہ یہ تھا کہ دیکھو فلاں محلے کا جو آدمی ہے قبر پرستی میں مبتلا ہے، اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے آج تک ہدایت نہیں دی۔ مجلس میں موجود نوجوانوں نے بڑے افسوس کا اظہار کیا، کہنے لگے کہ واقعی اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، کیسا بدقسمت انسان ہے، توحید آج تک اسے نصیب نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا ایک اور واقعہ بھی مجھے سننے کو ملا ہے، ایک ایسا نوجوان بھی ہے، کسی بستی کا واقعہ ہم نے سنا، وہ استاذ واقعہ سنا رہے، کہا کسی بستی کا ہم نے واقعہ سنا ہے کہ کسی ظالم لڑکے نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر لی۔ مجلس کے جو لوگ تھے جذبات میں آ گئے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یہ کیسے، ایسا اس کو ایسا ہونا چاہیے، پکڑنا چاہیے، مارنا چاہیے، فلاں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آج آپ کے سامنے بھی یہ دونوں واقعات میں بتاؤں، آپ مجھے بتائیں آج کا نوجوان کس پر زیادہ جذباتی ہوگا؟ ماں کے ساتھ برائی والے مسئلے پہ زیادہ جذباتی ہوگا، قبر پرستی کے واقعے پہ افسوس تو کرے گا لیکن اتنا جذباتی نہیں ہوگا۔ استاد محترم نے واقعہ مکمل کرنے کے بعد کہا لگا کہ دیکھو اللہ کے بندو، آج بھی تم نے توحید کے مسئلے کو کما حقہ نہیں سمجھا، لاؤ کتاب التوحید پھر سے تمہیں پڑھانے کی ضرورت ہے، تم نے اتنا مسئلہ نہیں سمجھا۔ وہ آدمی بہت برا ہے جس نے اپنی ماں کے ساتھ برائی کی، لیکن کسی نہ کسی درجے میں جا کے اللہ تعالیٰ کبھی اسے معاف کر سکتے ہیں، لیکن جو آدمی شرک پہ مر جائے اس کے لیے معاف ہی نہیں۔ یہ گناہ، اس گناہ کا تذکرہ سن کر تمہارے اندر اضطراب نہیں پیدا ہوتا، ماں کے ساتھ برائی کا واقعہ سن کر تم مضطرب ہو جاتے ہو، توحید کے درجے کو تم نے آج بھی نہیں سمجھا۔
میرے بھائیو توحید کا یہ مسئلہ آج بھی میرے اور آپ کے معاشرے میں توجہ کا طالب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کو پڑھیں، پڑھائیں، سنیں، سنائیں، ہمارے خطبہ توحید کو موضوع بنائیں، ہماری مسجدوں میں توحید کا درس ہو، توحید کی تبلیغ کرنے والے ہم بن جائیں، اور یقین مانیں جو رب کو پہچان لے اور رب سے جڑ جائے پھر اس کے دین کے سارے مسائل درست ہونے لگ جاتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ دوسرا پیغام تھا جو مجھے آپ کے سامنے دینا تھا، اور تیسرا پیغام جو مجھے آپ کے سامنے دینا ہے وہ یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوجوانوں میں سے ایک نوجوان کی بڑی پیاری مثال بیان کی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ یوسف علیہ السلام ایک نوجوان، اور آج کے نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہیں۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي۔ پورے سورہ یوسف پڑھ کر دیکھ لو، یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کی روشنی میں قرآن کا آج کی اس خطاب میں تیسرا خطاب نوجوانوں سے یہ ہے کہ اے نوجوان، تم اپنی عزت اور عفت کی قدر و قیمت کو پہچان، تم اپنی عزت اور عفت کی قدر و قیمت کو پہچانو۔ آج ایک نوجوان لڑکے یا نوجوان لڑکی کی خود اپنی نظر میں عزت کی جو قدر و قیمت ہے شاید آج سے زیادہ اتنی سستی کبھی نہیں تھی۔ عشق کے نام پہ، محبت کے نام پہ، جنون کے نام پر، جوانی کے نام پر، جذبات کے نام پر، اور پتہ نہیں کس کس نام پر، سبحان اللہ، آج عزتوں کا وہ سودا، عزتوں کے ساتھ وہ کھلواڑ، بازاروں کے اندر عزتوں کا وہ تماشا، اور تفریح گاہوں کا کیا، تعلیم گاہوں کا کیا، اور کال سینٹرز کا کیا، اور آگے بڑھ کر کہوں اپنے خاندانوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر بے پردگی کا ماحول جہاں ہے، محرم اور غیر محرم کا فرق جہاں نہیں ہے، عزت و ناموس کو جس قدر زیادہ سستا سمجھا گیا ہے اس سے زیادہ شاید کسی دور میں نہیں سمجھا گیا۔ میرے بھائیو، میں مغرب کی بات نہیں کرتا کہ وہ تو ان کا نہ دین ہے نہ دنیا ہے، ان کے پاس نہ اخلاق ہے نہ کچھ، لیکن مسلم نوجوان اگر یوسف علیہ السلام کی زندگی سے سبق لینا چاہے تو یہ سبق لے کہ عورت خود دعوت گناہ بن کے کھڑی ہوتی ہے، عورت خود، آپ جانتے ہیں مرد کے اندر حیا اللہ تعالیٰ نے نسبتاً کم رکھی عورت کے مقابلے میں، لیکن عورت اگر حیا دار ہو کر بھی وہ خود دعوت گناہ بن جائے امتحان بڑا سخت ہوتا ہے۔ حضرت یوسف کے سامنے خوبصورت عورت ہے، حسب و نسب والی عورت ہے، مالدار بھی عورت ہے، خود آگے بڑھ کے آ رہی ہے، دروازے خود بند کر لیے ہیں، معاملہ کچھ اونچ نیچ ہو جائے گا، بادشاہ کی بیوی ہے، پردہ بھی ڈالا جا سکتا ہے، گناہ کے لیے جتنے ذرائع ہو سکتے ہیں سب میسر ہیں، لیکن عفت کی، پاک دامنی کی جسے قدر ہے وہ یہ کہتا ہے قال معاذ اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ میرے نوجوان، تم اس حقیقت کو یاد رکھنا، تمہاری عفت تمہاری آدھی جنت ہے، تمہاری پاک دامنی تمہاری آدھی جنت ہے یا جنت کی آدھی ضمانت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن لہ الجنہ، جو آدمی اپنے دو جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی اپنی زبان اور اپنے دو پیروں کے درمیان یعنی اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے نوجوان سمجھو، میرے نوجوان تم سمجھو، تمہاری عفت اور پاک دامنی تمہاری جنت کی ضمانت ہے، تمہاری اپنی جنت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدھے مسائل تمہاری اپنی عفت اور پاک دامنی سے جوڑ کے رکھی ہے۔ تم جوانی کے نام پہ، عشق کے نام پر، محبت کے نام پر، جنون کے نام پہ، جذبات کے نام پہ اور ولولے کے نام پہ اور کسی کے نام پہ جانثاری، فداکاری، وفاداری اور پتہ نہیں کتنے خوشنما لفظ ہیں جن کا ظاہر تو بہت خوبصورت ہے، وَبَاطِنُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ظَاهِرُهُ الرَّحْمَةُ، ظاہر تو دیکھنے میں بڑا خوشنما ہے لیکن اندر عذاب ہی عذاب ہے۔ ایسے خوشنما الفاظ اور ایسے خوشنما نعروں پر اپنی جوانیاں لٹاتے پھرتے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے سبق لو، سبق لو۔ عورتیں صرف ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زائد مرتبہ عورتیں جمع ہو جاتی، جمع ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف راغب کرتے ہیں، لیکن سبحان اللہ، سبحان اللہ، شاعر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس موقف کی ترجمانی کی، کہا ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے۔ میرے بھائیو، ایسا پاک دامن انسان کہ ساری عورتوں کی جماعت دعوت گناہ بن کے سامنے کھڑی ہے، لیکن وہ ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میں گناہ کے لیے کبھی لبیک نہیں کہہ سکتا، گناہ پہ کبھی آ نہیں سکتا۔ میرے وہ نوجوان جو سڑکوں پہ تانکتے جھانکتے پھرتی ہیں، میری وہ نوجوان بہنیں جو بن ٹھن کے نکلتی ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ ان کی طرف ہو،
تم سے یہ قرآن خطاب کرتا ہے، یوسف کا یہ واقعہ تمہیں بتلاتا ہے کہ تمہاری عزت و عفت کی قدر و قیمت کیا ہونی چاہیے۔ میں بتاؤں آپ کو، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا سبق دیکھو، کتنا پیارا سبق ہے۔ جب عورتوں نے حد سے زیادہ مجبور کر دیا، حضرت یوسف نے کہا قال رب السجن احب الی، قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ۔ اللہ تعالیٰ یہ عورتیں جس گناہ کی دعوت دے رہی، بار بار مجھے مشکل میں ڈال رہی، اس آزادی سے میں قید میں رہنا پسند کر لوں گا۔ اور میرے بھائیو، عفت اور پاک دامنی اس قدر قیمتی ہے کہ حضرت یوسف نے اس پر اپنی آزادی کو قربان کر کے قید خانے میں جانا پسند کیا۔ اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ آزاد رہوں گا، یہ فتنے میں مبتلا کریں گی، اللہ تعالیٰ مجھے قید خانے میں داخل کروا دے لیکن میری عزت بچا لے۔ میرے بھائیو، عفت بچانے کے لیے لوگ آزادی چھین لینے کی دعا کرتے ہیں، اور آج کا نوجوان کہتا ہے مجھے اپنی جوانی میں آزادی چاہیے تاکہ میں اپنی جوانی کا سودا کرتا پھروں۔ قرآن کا خطاب تم سے یہ ہے کہ اپنی عفت کی قدر و قیمت پہچانو، اور جس دن تم پہچان لو گے اسی دن سے تم سے قرآن مجید کا یہ جو مطالبہ ہے وہ پورا ہوگا، پھر تم سے وہی حضرت یوسف والے مقام پہ پہنچو گے جہاں مشکلات میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ دیا۔ وقت میرا ہوا، آخری بات اپنی کہہ کر میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ میرے بھائیوں، آج کا جو نوجوان ہیں، امت مسلمہ کے جو مختلف حالات ہیں، آپ کو پتہ ہے، بات فلسطین کی ہو، بات عراق کی ہو، بات کسی اور ملک کی ہو، ہر ملک میں ہر جگہ ایک نوجوان جو مسلم قوم کے حالات دیکھتا ہے وہ تڑپتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، بہتے مسلمان کا خون اسے تکلیف پہنچاتا ہے، لٹتی عورتوں کی عزتیں اسے تکلیف پہنچاتی ہے، لوگوں کی برباد، مسلمانوں کی برباد ہوتی بستیاں اسے اپنے گھر کو ویران ہوتا ہوا دکھلاتی ہیں، وہ پریشان ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اس دنیا کے اندر مسلمانوں پہ جو مظالم ہیں، مسلمانوں کی جو تکلیفیں ہیں، مسلمانوں کے جو مسائل ہیں، کیا ان کا کوئی حل ہے کہ نہیں؟ اور اسی حل کے تلاش میں غلط تنظیموں کے ہاتھ میں پڑ جاتا ہے، غلط راستے پہ چل نکلتا ہے، علماء سے بغاوت، دین سے بغاوت، اپنے والدین سے بغاوت، مسلم سماج اور سوسائٹی سے بغاوت، اور ہر ایک کے خلاف بغاوت پہ آ جاتا ہے۔ قرآن تم سے کیا کہتا ہے ان مسائل میں، ایسے حالات میں؟ قرآن تم سے کیا کہتا ہے؟ قرآن کا خطاب تم سے کیا ہے؟ چوتھی اور آخری بات سنتے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی اونچے رہو گے، تم ہی معزز رہو گے، تم ہی برتر رہو گے، تم ہی افضل رہو گے، تمہارے سامنے سب عاجز رہیں گے۔ ایک شرط پوری کر لو، ان کنتم مؤمنین، سچے اور صحیح ایمان والے تم بن جاؤ، سچے اور صحیح ایمان والے بن جاؤ۔ اور سچے اور صحیح ایمان والے بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آج کے عنوان سے جڑ کر میں بات کروں تو کہوں گا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، ہم نے جنہیں کتاب دی ہے وہ اس کتاب کی کما حقہ تلاوت کرتے ہیں، یہی لوگ اس قرآن پہ ایمان لانے والے بھی۔ تم عزت اور سربلندی چاہتے ہو، ایمان والے بن جاؤ۔ ایمان والے حقیقی معنوں میں کون ہیں؟ جو اس کتاب کی کما حقہ تلاوت کرتے ہیں۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے مفسرین میں سے حضرت حسن بصری، قتادہ، دیگر کئی ایک مفسرین کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ قرآن کی کما حقہ تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کی آیتوں کے معنی و مطلب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے، اس کے حلال کو حلال سمجھنے والے، اس کے حرام کو حرام سمجھنے والے بن جائیں۔ میرے بھائیو، قرآن کا پیغام یہ ہے کہ آج اگر ایک نوجوان کو شکایت ہے کہ قوم کے حالات اسے بے چین رکھتے ہیں، قوم کے حالات اس کے خون میں ابال لاتے ہیں، قوم کے حالات اسے بے قرار کر دیتے ہیں، قوم کے حالات کا وہ حل تلاش کرنا چاہتا ہے، قرآن مجید حل دیتا ہے کہ آؤ قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامنے والے بن جاؤ۔ تمہاری جذباتیت، تمہاری جذباتی باتیں، تمہارے جذباتی نعرے، تمہارے جذباتی کام اور تمہاری من چاہی کوششیں، اس سے امت کی تقدیر نہیں بدلے گی۔ امت کی تقدیر بدلے گی جب ہم تم مل کر اللہ تعالیٰ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے، قرآن کی کما حقہ تلاوت کریں گے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو اونچا اٹھاتے ہیں اور بہت سی قوموں کو اللہ تعالیٰ نچلا بھی دکھاتے ہیں۔ آؤ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، ایک مرتبہ رب کی کتاب اور نبی کی سنت کے ساتھ صحیح معنی میں جڑ جائیں۔ اگر ہم اللہ سے جڑ گئے،
دنیا کے سارے مسائل حل ہو گئے. دنیا کے مسائل کے بعد آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی مجھ کو اور آپ کو مل جائے گی. میرے اپنے نوجوان بھائی، میری اپنی نوجوان بہن، آپ کے سامنے قرآن مجید کے خطاب یا پیغام بہت سارے ہیں، لیکن اس پیغام کو یاد رکھو. اور خاص طور پر میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا، قرآن مجید پڑھتے ہوئے اپنی ان ماؤں کو یاد رکھو. حضرت مریم کو یاد رکھو. حضرت مریم کو یاد رکھو، کیسی پاک دامن عورت تھی، تنہائی ہے. فاتخذت من دونہم حجابا، اس عورت نے، مریم نے، ایک تنہا کمرے میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا. فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے اپنے فرشتے کو اس کے پاس بھیجا. فتمثل لها بشرا سویا، تنہائی میں ایک بڑا جو ہے مکمل مرد اور مکمل نوجوان اس کے سامنے آتا ہے. حضرت جبرائیل ان کے سامنے ایک نوجوان کی شکل میں آتے ہیں. سبحان اللہ، تنہائی میں بھی جہاں گناہ کے سارے امکانات میسر ہوتے ہیں، یہ خاتون کا ایمان ہوتا ہے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو اللہ کی پناہ کا حوالہ سن کر پیچھے ہٹ جاؤ. میری ماں اور بہنوں، قرآن پڑھو، قرآن کے پیغام کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرو. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی نوجوان بھائیوں اور بہنوں کو اور سبھی مسلمان بزرگوں اور خواتین کو اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.